أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے غزوہ تبوک کی، جنگ تبوک کی۔ اس میں پیچھے رہنے والے کچھ منافقین تھے، کچھ مسلمان بھی تھے۔ جو منافقین تھے انہوں نے بہانے بنائے کہ ہماری بیوی بیمار ہے، کسی نے کہا ماں بیمار ہے، کسی نے کہا غلام بھاگ گیا ہے۔ صحابہ کرام کی جب باری آئی تو آ کر سیدھا سچا کہہ دیا، یا رسول اللہ ہم تن کی آسانی کے لیے، جسم کی آسانی کے لیے، راحت کے لیے ہم جہاد میں نہ جا سکے۔ تو آپ نے سنا ہے 7 صحابہ کرام کی توبہ اللہ نے اسی وقت قبول کی، لیکن 3 صحابہ کرام کی توبہ اللہ نے قبول کرنے میں 50 دن لگائے، اور یہ ان کی سچائی کے اوپر اللہ نے انہیں معافی عطا فرمائی۔ اور جو منافق تھے، منافقوں کے بارے میں آیا یحلفون لکم لترضوا عنہم، میرے پاک پیغمبر یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، بس اگر پہلے تو آپ نے ہونا نہیں ہے، اگر بالفرض آپ بھی ہو جاتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکامات پورے کرنے کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو، اور وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں میں سے۔ ہر بات کے اندر سچ بولو، نیت سچی رکھو، جو عمل کرو تو وہ سچا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہونی چاہیے، ہر حال میں سچ بولو، جی جھوٹ کبھی مت بولو۔ فرمایا ما کان لأہل المدینہ، نہیں تھا مناسب، نہیں تھا جائز، لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لوگوں کے لیے، ومن حولہم، اور جو مدینہ کے ارد گرد بستیاں تھیں ان کے لیے، من الاعراب، دیہات سے، ان یتخلفوا، یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، اور ولا یرغبوا بانفسہم، نہ زیادہ فوقیت دیں، نہ زیادہ چاہیں اپنی جانوں کو، عن نفسہ، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جان سے۔ وہ ایمان والو، کیا تم اپنی جانوں کو اتنا زیادہ عزیز سمجھتے ہو؟ اپنے پیغمبر کی جان کو زیادہ عزیز نہیں سمجھتے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا پاک پیغمبر اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، حتیٰ کہ دنیا کے ہر فرد سے زیادہ جب تک اللہ کا حبیب اس بندے کو محبوب نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک حدیث میں آتا ہے واللہ لا یؤمن، اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھائی وہ بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا جی۔ اب اس محبت کا پتہ کب چلے گا جی، کیسے چلے گا؟
اس محبت کا پتہ بندے کو تب چلتا ہے جب ٹکراؤ آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ گئی ہے، اللہ کے پیغمبر کا قول آ گیا، فعل آ گیا، فرمان آ گیا، دوسری طرف ماں باپ کا حکم آ گیا جی۔ اب ماں باپ کے حکم کو مانے گا یا اللہ کے رسول کے حکم کو مانے گا؟ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، دوسری طرف بیوی کی کوئی فرمائش آ گیا، حکم آ گیا، یا بچے کا کوئی حکم فرمائش آ گئی ہے، اب اللہ کے رسول کی بات مانے گا یا بیوی کی یا بچوں کی بات مانے گا؟ ایک طرف اللہ کے رسول کا اللہ کا حکم آ گیا، دوسری طرف برادری کا حکم اور آرڈر آ گیا جی، برادری کا رسم و رواج آ گیا، اب اللہ کے رسول کی مانے گا یا برادری والوں کی مانے گا؟ تو یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا پتہ چلتا ہے جی۔ تو بندہ ظاہر بات ہے نا، جب خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، تو پھر بندہ اس کو اپنے طریقے پر ادا کرتا ہے یا برادری کے طور طریقے پر، یا برادری کو خوش کرنے کی خاطر، حضور کو ناراض کرنے کی خاطر کرتا ہے۔ تو جہاں پہ پتہ چلتا ہے بندے کو اپنے پیغمبر کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ تو فرمایا او ایمان والو، تم اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھتے ہو میرے پیغمبر سے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ لا یصیبہم ظمأ، کہ نہ پہنچے ان کو ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، کوئی تکلیف تھکن، ولا مخمصۃ، اور بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ نہیں قدم رکھتے موطئا، کسی بھی جگہ پر، یغیظ الکفار، جو کفار کو غصہ دلاتا ہے۔ مجاہد کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ کافروں کو غصہ دیتا ہے، یہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر کیوں اللہ کے راستے میں نکل آیا۔ فرمایا ولا ینالون من عدو، وہ نہیں حاصل کرتے، نہیں چھینتے، من عدو، دشمن سے، نیلا مال غنیمت، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے عمل صالح، نیک اعمال۔ قرآن یہ کہتا ہے مجاہد کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا پیاس لگنا، اس کا تھک جانا، اس کا بھوک لگنا، اور زمین کے جس جس حصے پر پاؤں رکھے گا، اور اسی طرح جو بھی مال غنیمت حاصل کرے گا، اللہ رب العزت اس کے نامہ مال کے اندر ثواب درج فرمائیں گے۔ مجاہد کا جب سے اللہ کے راستے میں نکلا ہے جی، نیت جہاد کیا، الہ کلمت اللہ کی خاطر کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے، اب راستے کے اندر پیش آنے والی جو بھی مشکلات ہیں، چلتے چلتے جوتا پھٹ گیا، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، بھوک لگ گئی تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے، پیاس لگ گئی، کپڑے پھٹ گئے، یا کھا بھی لیا، پی بھی لیا، ایک ایک قدم اٹھا کر بھی رکھا، تو اس کو اللہ رب العزت بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نہیں ضائع کرتا احسان کرنے والوں کے اجر کو۔ ولا ينفقون، اور وہ نہیں خرچ کرتے، نفقتاً خرچ کرنا، صغیرتاً چاہے تھوڑا سا ہو یا چھوٹا ہو، ولا کبیرتاً بڑا ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، ولا یقطعون وادیا، اور وہ نہیں طے کرتے، نہیں قطع کرتے، وادیا، کسی میدان کو، الا کتب لهم، مگر لکھ لیا جاتا ہے، مگر لکھی جاتی ہیں ان کے لیے نیکیاں، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ انہیں، احسن، اچھا، ما کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں مجاہد کا اللہ کے راستے میں ایک قدم رکھنا، عام حالات کے اندر آپ سنتے ہو کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو اس بندے کو ایک نیکی کے اوپر 10 نیکیوں کے بقدر ثواب ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سلام کرتا ہے، السلام علیکم، کام ایک کیا لیکن نیکیاں اس کو 10 ملی ہیں، پھر وہ رحمت اللہ اور 10 بڑھ جاتی ہیں، وہ برکاتہ اس طرح 10 بڑھ جاتی ہیں، پانی پلاتا ہے تو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، عمل ایک ہے، لیکن مجاہد کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا ایک قدم اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھنا، مجاہد کے لیے 700 نیکیاں، اس کی نیکیوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے جی؟ 700 سے ہوتی ہے، اور کہاں تک جاتی ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے بڑھا چڑھا کر جہاں تک مرضی لے کر جائے۔ یہ مجاہد کی شان ہے جی۔ مجاہد جو بندہ الہ کلمت اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو یہ اس کو فضیلتیں ملتی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہے حدیث میں،
خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ پہلے اس کی بخشش فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں، لیکن مجاہد بندہ بھی اگر مشرک ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے جی، کسی کے پیسے دبائے ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی حق مار کر گیا ہے، تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ مجاہد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا تھا جی، ایک اللہ والے کا پوری زندگی عبادت میں گزاری تھی، لیکن ایک سوئی کسی سے ادھار مانگی تھی کپڑا سینے کے لیے، اسی دوران اسے موت آ گئی۔ تو کسی نے دیکھا کہ وہ بندہ نہ جنت میں ہے نہ جہنم میں، پوچھا گیا بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا کہ ایک سوئی کا معاملہ تھا جو میں نے ادھار لی تھی، واپس نہ کر سکا، موت آ گئی، تو اب میں اٹکا ہوا ہوں، کوئی والی وارث واپس کر دے تو جنت میں چلا جاؤں گا، وگرنہ پھنسا ہوا ہوں۔ یہ مجاہد ہے جی۔ اگر مجاہد بھی کسی کا حق مار کر جاتا ہے نا جی، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہے جی۔ مجاہد فی سبیل اللہ، وہ مجاہد جو اللہ کی دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کفار سے لڑتا ہے، یہ حقیقی مجاہد ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور فی سبیل اللہ کی اور بھی بڑی ساری مدیں ہیں جی۔ مثال کے طور پر طالب علموں کا دین سیکھنے کی خاطر گھر بار کو چھوڑ کر مدرسے میں آنا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح گھر بار سے بستر بوریاں اٹھا کر اللہ کی دین کو پھیلانے کی خاطر نکلنا، تبلیغ کرنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ فی سبیل اللہ کی ماد میں آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحیح العقیدے بندے کا گھر سے مزدوری کی خاطر، رزق حلال کمانے کی خاطر نکلنا، یہ بھی فی سبیل اللہ کی ماد میں آتا ہے۔